بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھی یادیں آپ کی آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ انسان ہنستا تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو۔ جب بہت ہنسنے والے لوگ اللہ سے ملتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک بھی آپ کو سمجھنے والا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطہ توڑ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ دو قسم کے گھر قبرستان کی مانند ہیں۔ نمبر 1، جس گھر کی ماں زندہ ہو وہ اور اس گھر میں موجود نہ ہوں، یعنی کسی اولڈ ایج ہوم میں ہوں۔ نمبر 2، جس گھر میں کبھی قرآن پاک کھلا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ تو انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ ہی اپنا انسان ہونا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کسی انسان کو انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑو، آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، آگے بڑھنا اور لڑنا سکھاتی ہے، اور ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہی ہارتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جس چیز سے بھی اسے اللہ کی طرف سے محروم رکھا گیا ہے، دراصل اسے اس چیز کے شر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔